إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہماری جماعت جس کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ، سرگودا شہر میں مختلف مساجد میں دروس قرآن کے پروگرام ہر مہینے منعقد کرتی ہیں، اور ان درسوں کا عنوان اور موضوع وہ ہمارے علماء تجویز کرتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں 43 درس رکھے گئے، جن میں 8 درسوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ آج تقویٰ مسجد میں اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے بڑی محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اکتوبر کے جو درس ہیں اس کے دو عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے مشن رسالت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کے آئے تھے۔ دعوت آپ کی کیا تھی، پیغام آپ کا کیا تھا۔ دوسرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، یعنی لوگوں کو یہ سمجھانا، پڑھانا، بتانا کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ رب نے آمنہ کے لال پر ختم کر دی۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو۔ یہ جو مرزائی دھوکہ دیتے ہیں کہ تم نہیں کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، تم بھی تو ایک نبی کے قائل ہو۔ ہم نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا تو ہم غلط کیوں، تم صحیح کیوں؟ تو یاد رکھیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبوت میرے نبی سے پہلے عطا کی۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو نبوت ملنی، انہیں اللہ نے میرے نبی سے پہلے نبوت عطا کی، اور انہیں میرے نبی کے لیے رب نے مبشر بنائے۔ علماء اگر محسوس نہ کریں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر وہ یہ نہ کہیں بے بندیالوی نویاں نویاں گلاں کرتے ہیں۔ علماء اس اشارے کو سمجھیں گے، اللہ کرے تسی بھی سمجھ آمین تے آکھو۔ ایک تسی من ایسی جگہ تے بہا دیتا جتھے میں پورا ہی نہیں آ رہی، بڑے مشکل میں بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں مفتی صاحب کیسے بیٹھتے۔ اس ممبر نو کچھ ودھاؤ شدھاؤ، کوئی بندہ باوے تا آرام نال۔ پیچھے ہوتا ہوں تو وہ ٹکراتا ہے کمر سے، ادھیاں ٹنگاں میریاں باہرن، ادھیاں ممبر تے۔ چلو گزارا کر دیں، توجہ ہے آپ کی؟ کہوں جملہ حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے
میرے نبی کے لیے مبشر بنائیں، جاؤ خوشخبری سناؤ کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ انہوں نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے دنیا میں آنے کے لیے اتنی جلدی کی کہ والد کا انتظار ہی نہیں کیا۔ اور وہ بغیر والد کے دنیا میں اور جب خوشخبری سنا چکے تو پھر رب کے پاس جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا ہی انتظار نہیں کیا، پھر وہ رب کے پاس چلے۔ حضرت عیسیٰ کو جو نبوت ملی ہے یہ میرے نبی سے پہلے ملی، انہیں نئی نبوت نہیں ملنی۔ اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہونی۔ میرے نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آئے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم کا معنی مہر کا ہے، جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ختم اللہ علی، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے کیا لگا دی؟ تسی بولو جنا پڑھ لیا نہیں، ختم اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا۔ کیا معنی اس مہر کا؟ جب اللہ مہر لگاتے ہیں نا کسی بندے کے دل پر، اور ہر بندے پر مہر نہیں لگاتے اللہ، اور ابتدا میں بھی اللہ مہر نہیں لگاتے، ورنہ تو قیامت کے دن وہ کافر رب کو کہیں گے مہراں تے تو لائیاں سن تے جی اساں نہیں منیاں تے ساڈا کی قصور ہے۔ پھر تو وہ یہ اللہ سے شکوہ کریں گے کہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ میرے پیغمبر تو ان کو ڈرا یا نہ ڈرا، لا یؤمنون، انہاں مننا، وہ تو نے خود کہہ دیا تھا، ہن اسی نہیں منیا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ذہن میں رکھیے ابتدا میں اللہ مہر نہیں لگاتے، ہر بندے کو اللہ اسلام کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ کس پر؟ چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، سکھ کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، ملت کے گھر پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ، میرے آقا نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، مسلم، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس معاشرے میں رہتا ہے، جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس گھر میں پرورش پاتا ہے، اس گھر کا رنگ اس بچے پر چڑھ جاتا ہے۔ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو یہودی ہو گیا، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو پیدا عیسائی نہیں ہوا، پیدا یہودی نہیں ہوا، پیدا فطرت اسلام پر ہوا، اور پھر اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، پھر ان پر کتابیں اتاری،
پھر انبیاء نے ان کو سمجھایا، پھر آخری نبی آئے، ان پر ایسی کتاب اتری جو قیامت کی صبح تک ہدایت ہے، وہ قرآن ان کو دیا۔ انبیاء آئے، پھر اللہ نے اسے عقل سلیم دیا، اسے سمجھ دی، بصیرت دی، فہم دیا۔ دنیا کے معاملات سمجھتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے، کھیلنے لگتا ہے تو اسے پتہ ہے کھیلنا کیسے ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، تجارت سمجھتا ہے، ملازمت سمجھتا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھتا ہے، جھگڑنے کا طریقہ سمجھتا ہے۔ یہ ساریاں گلاں سمجھدا، اتنی گل سمجھ نہیں آندی کہ عبادت و پکار کے لائق وہی ہوتا ہے جو چلتے ہوئے پانی پر زمین کا فرش بچھا کے رکھ دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی، اسے ہم نے عقل نہیں دیا۔ پھر یہ ساری کائنات اس کے سامنے رکھی ہے، وہ دن رات کا نظام دیکھتا ہے، سورج چاند کا نظام دیکھتا ہے، ستاروں کا جگمگانا دیکھتا ہے، بادلوں کا امڈ کے آنا دیکھتا ہے، بارش کا برسنا دیکھتا ہے، اولوں کا پڑنا دیکھتا ہے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلتا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر وہ پھل دیکھتا ہے، پھلوں کے رنگ دیکھتا ہے، ان کے ذائقے دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اے سرگودے دی زمین ہے، اگو بھلوال دی زمین ہے، اگو حافظ آباد دی زمین ہے، ادھر جھنگ کی زمین ہے، خانے وال کی زمین ہے، پھر ملتان کی زمین ہے، شجاباد کی زمین ہے۔ زمین بھی ایک ہے، اس پہ لگنے والا پانی بھی ایک ہے، اس میں سے نکلنے والے پھلوں کے رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں۔ اس نو اتنی سمجھ نہیں آندی، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی اسے اللہ سمجھاتے ہیں، دلائل دے کے سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ ساری کائنات اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، پھر اللہ اسے جانوروں کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ پھر اللہ اسے بھینس، گائے، بکری کی مثالیں دینے لگتی ہیں۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وہ جٹ اور ذمہ دار، وہ بھینسیں پالنے والا اور گائے پالنے والا، ان کا دودھ دونے والا، وہ نہیں دیکھتا کہ جب وہ چارہ ڈالتا ہے اپنے جانور کے سامنے، چارہ اس کے معدے میں پہنچتا ہے، اس کے معدے میں ہم مشینریاں لگاتے ہیں، اس چارے پہ کام کرتے ہیں، کچھ کا گوبر بنا دیتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اصل غذا اوپر ہم لے آتے ہیں۔ پھر اصل غذا کو معدے سے ہم دھکا مارتے ہیں، وہ جگر کی طرف آ جاتی ہے۔ اصل غذا جب جگر میں آئی، وہاں ہم نے ایک اور مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا۔ کچھ کا خون بنایا، جڑے میرے جمعے دے مقتدی ہو او ذرا بولو یار ذرا۔ کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو۔ کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ من بین فرسن ودمن، فرمایا ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ جب معدے میں غذا تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ قرآن بولا من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ اس ذمہ دار نو سمجھ نہیں آ رہی، اس بھینسیں پالنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی
اس گائے پالنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس رب نے اندر مشینریاں فٹ کر کے گوبر اور خون سے اس غذا کو الگ کر کے صاف اور شفاف دودھ میرے برتن میں ڈالا ہے، اس دودھ کو بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو اسی کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ڈول میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ داتا دربار جائے گا، اس کے برتن میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے فلاں دربار میں جائے گا، فلاں بابے کی نیاز ہے، فلاں بابے کی نظر ہے۔ اسے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ بھینسوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ جنہ ہتھاں نال گتاوا کرنا نا، ایک گتاوا ساڑی بولی پتہ نہیں تساں کی یاد ہو، وہ جب چارہ آپ ملاتے ہیں اور بھینس کے سامنے ڈالتے ہیں، اللہ نے فرمایا جنہ ہتھاں دیاں قوتاں نال او کرنا نا، انہ ہتھاں دیاں قوتاں دین والا بھی میں ہاں۔ میں چاہوں تو تو ہاتھ بھی نہ ہلا سکے، پاؤں بھی نہ ہلا سکے۔ شروع میں اللہ کسی پر مہر نہیں لگاتے، پھر اللہ اسے سمجھاتے ہیں، کتابیں بھیج کے سمجھاتے ہیں، نبی بھیج کے سمجھاتے ہیں، پھر اللہ یہ کائنات اس کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھ اس کو، دیکھ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، پھر سجدے کے لائق بھی وہی ہے، یہ سب کچھ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس بندے کو سیدھا راستہ نظر آ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے، سمجھاتے ہیں اللہ، اسے وہ راستہ نظر آ جاتا ہے، حق کو وہ پہچان لیتا ہے، سچ کو وہ پہچان لیتا ہے۔ سچ کو پہچاننے کے بعد برادری تعصب، چودراہٹ، خطابت، خانقاہیں، گدیاں، ان کو بچانے کے لیے جب وہ انکار کرتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جا ختم اللہ ہو، چل جا دفع ہو، اب میں نے تجھے ایسا دھکا مارا ہے کہ جہنم میں جانے تک تجھے اب کوئی روک ہو یہ کم مہریں لگتی۔ جب حق بات کی کیا آ جاتی سمجھ، پہلے نہیں لگاتے ہیں، حق سمجھنے کے بعد جب بندہ انکار کرتا ہے، سطر الحق کا انادہ، حق کو سمجھنے کے بعد انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، چودراہٹ ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک بندہ اس سے کہتا ہے او مکے کے چودھری، سارے مکے شور پہ گیا، لڑائیاں گھر گھر مچ گئی ہیں، ڈانگ سوٹا چلے ہویا، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی تیرے ساتھ ہے، ایک بھائی آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، گھر گھر لڑائی، گھر گھر جھگڑا، ایک پارٹی کا سربراہ تو ہے، دوسری پارٹی کی قیادت آمنہ کے لال کے پاس ہے، سچی سچی گل کر، تیرا محمد دے بارے کی خیال ہے؟ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، ابو جہل کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھا ہے، وہ سچا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے وہ سچا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ یہ مانتا ہے کہ وہ سچا ہے، یہ مانتا ہے کہ اس کا پیغام ٹھیک ہے، یہ مانتا ہے کہ اس کی دعوت سچی ہے، پھر آ کلمہ پڑھیں، اے رولا مکے، اے لڑائی مکے، آ اب سنو،
حق دیکھ لیا، سچ دیکھ لیا، جان لیا سچا ہے، کہتا ہے تو ہی پاگل ہے۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی آئی، وہ پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی آئی، وہ اپنی تھوک منہ سے باہر نکالیں تو لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی آئی، وضو دا بچے ہویا پانی لوگ اس پہ جھگڑنے لگتے ہیں، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے، ہاتھ دبو کے اپنے سینے پہ ملنے لگتے ہیں۔ کدی اس دی محفل ویکھی آئی، اس کے ماننے والے اس کی جوتیاں اٹھا کے پھرتے ہیں، میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں چکی پھراں۔ اس نہج پہ جب بندہ آتا ہے اللہ کہتا ہے ختم اللہ ہو، او تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں سمجھو، تمہیں کوئی عالم اور کوئی خطیب نہیں سمجھائے گا، سمجھائے گا تو ہماری جماعت کا خطیب ہی سمجھائے گا۔ دوسرے سارے خطیبوں کو ہم جانتے ہیں بھی کتنے پانی چلو، یا علم کتنا انہوں کو قرآن دا یا تفسیر دا، جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے بات تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مورے کب لگتی ہیں؟ جب حق بات دیکھ کر، سچا راستہ دیکھ کر، سیدھا راستہ دیکھ کر ضد میں آ کے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا، پھر اللہ مورے لگا۔ ہمارے محلے میں ہم نے ایک دفعہ مدرسے میں شروع کیا، پرائمری پاس بچہ ہمیں دو، مڈل بھی کرائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے۔ وہ کچھ بریلویاں دے بچے بھی آ گئے، اس لالچ آ گئے کہ چلو یار دونوں تعلیمیں نال حفظ کرے گا تے نال ہم نے بلا تفریق بچے لے لیے۔ ہمیں اس سے کیا تھا کہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، ہم نے تو پڑھانا تھا۔ ایک بچہ آیا، اس کا والد 18ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ کتنا؟ آپ جاہلوں کو روتے پھرتے ہیں، 18ویں گریڈ کا آفیسر۔ تو میں نے وہ کبھی کبھی اپنے بچے کا پوچھنے آ جاتا ہے میرا پتر کنیے جا رہے ہیں، تو میں نے قاری صاحبان کو کہا یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نو کوئی قرآن دیاں ایتاں کھول کھول کے، پڑھا لکھا ہے یار، کھول کے دکھاؤ قرآن کی ایتیں۔ قرآن تو واضح طور پہ مسائل کو روشن کرتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن تو واضح کرتا ہے۔ آپ کہیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو الا اللہ۔ آسمان والوں میں کون ہے؟ شاباش شاباش۔ زمین والوں میں کون ہے؟ کوئی رہ گیا ہے؟ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، فرشتے، جنات، نہ آسمان والے جانتے ہیں غیب کو، نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کو۔ غیب کو اللہ جانتا ہے۔ خدا دی قسمیں اللہ بھی حداں مکا چھڑیاں، قرآن میں اللہ نے حدیں مکا دیتیاں نے، حداں اللہ نے، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کاش آپ قرآن کچھ پڑھ لیتے۔ اب یہ بچے پڑھ رہے ہیں، مولانا مفتی صاحب ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ بھی بڑے خوش قسمت بچے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، کچھ شدھ بدھ ہو جائے گی قرآن کے ساتھ۔ ورنہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ جب میں نے پڑھا ہے نا تو آپ کو جھوم جانا چاہیے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ میں ترجمہ کروں گا تو پھر آپ جھومیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ آسمانوں والے، زمین والے، تو کہتا ہے وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہیں، تو کہتا ہے میں جب پکارتا ہوں تو انہیں پتہ چلتا ہے، تو کہتا ہے وہ عالم الغیب ہیں۔ شہباز کرے پرواز تے جانے
حال دلان دے شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں بار بار کیوں کہا ان اللہ علیم بذات الصدور کیا میں نے سینوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے انہو علیم بذات الصدور سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے یہ قرآن بار بار کہتا ہے کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں جانے یا علی لگاتے ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں وہ عالم الغیب ہیں وہ ہماری نظر و نیاز کو جانتی ہیں اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ان کو تیرے حالات کا بھی پتہ کتنی واضح آیت ہے کتنی واضح آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم میں بشر ہوں جیسے تم یا رسول اللہ پھر فرق کیا ہوا پھر عام میں اور ہم میں فرق کیا ہوا فرمایا یوحا الیہ یوحا الیہ فرق یہ ہے کہ میرے دروازے کا دربان جبریل امین بنتا ہے فرق یہ ہے میری سواری کی رکاب جبریل تھامتا ہے فرق یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو جبریل آ کے کہتا ہے آپ کو رب سلام کہہ رہا ہے یوحا الیہ فرق کیا ہوا یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف وحی کتنی واضح آیت ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں حل کنت الا بشر الرسول نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اللہ اکبر قل آپ کہیں لا عملے کو میں مالک ہوں عملے کو میں مالک ہوں لا عملے کو شاباش شاباش کوئی اور معنی تے کرو اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے تو کرو لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لے نفسی اپنی جان کے لیے نفعن نفع کا ولا ضرن نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے کتنی واضح آتے ہیں کتنی واضح آتے ہیں میں آکھا اس 18ویں گریڈ دے آفیسر نو وکھاؤ قرآن کھول کھول کے وکھاؤ یہ پڑھے لکھے ہے انہوں نے دکھائیں میں نے قاری صاحبان سے پوچھا بھئی وکھائیاں جے کہ کوئی نہیں انہوں نے آکے جی دن آئے سن تو ہم نے ایتے کھول کھول کے دکھائیں پڑھتا رہا دماغ چکر کھاتا رہا 18ویں گریڈ دا آفیسر ہے تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ ساریاں ایتاں ویکھ کے اخیر تے آکھن لگا قاری صاحب اے ساریاں گلنا ٹھیک نے پر میری ماں آکھ آئی بے بریلوی رانائی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی حالت ہے جناب آپ جہلوں کو رو رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مائیں تو قابل احترام ہوتی سارے دیاں ماواں سانجیاں ہوندیاں ہر ایک کی ماں دوسرے کے لیے قابل احترام ہے ان کی والدہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن کوئی پوچھے اس افسر سے بھئی تیری ماں پر وحی آتی تیری ماں نبی ہے بھئی جو بات تیری ماں نے کہہ دی ہے وہ ٹھیک ہے
یہ تو نبی کا منصب ہے. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں میرا باپ کرتا تھا, یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں ہمارے دادا کرتے تھے, یہ رسم ہم اس لیے کرتے ہیں ہماری نانی کرتی تھی, ہمارا نانا کرتا تھا. اے ساڈے وڈیریاں دا طریقہ ہے, وڈیریاں دا. تیرے وڈیرے نبی ہیں, میرے وڈیرے نبی ہیں. میرا باپ دادا جو ہے اس پر کوئی وحی آتی تھی, یا تیرے باپ دادا استاد بزرگ پیر پر کوئی وحی آتی ہے. دین وہ نہیں ہے, دین وہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں, دین وہ بھی نہیں ہے جو میرا باپ کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں ہے جو میرا مرشد کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں ہے جو میرا استاد کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے, تیرا مرشد کہتا ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے, پھر محمد جوان کہتا ہے, اس کا نام دین ہے, جو قرآن نے کہا ہے, جو میرے آقا نے کہا ہے. باقی کسی کا بزرگ, کسی کا استاد دین میں حجت ہے؟ میرا استاد دین میں حجت ہے؟ میرا بزرگ دین میں حجت ہے؟ نہ. قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا اس کی بات مانیں گے, قرآن و حدیث سے ہٹ جائے گا اس کی بات. تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ یہ جوش ہی رہ گئے. موریں کب لگتی؟ جب حق کو پہچان لے. اس وقت انکار کرتا ہے نا, میں نہیں مانتا. سورۃ آل عمران آپ نے پڑھی, شروع کیے, ہاں آدھی پڑھ لی. سورۃ آل عمران کی جو ابتدائی 80 آیتیں ہیں نا, ابتدائی 80 آیتیں, یہ کب اتری ہیں؟ جب عیسائیوں کے علماء میرے نبی سے مناظرہ کرنے مسجد نبوی میں آ گئے. ان میں چودھری بھی تھے, پیر بھی, عالم. 60 بندے تھے. کتنے؟ 60. بڑے بڑے جبے, بڑے بڑے کبے, بڑی بڑی پگڑیاں. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے تو دیکھا تھا محمد عربی کو سادہ لباس میں, اور ان کے لباس کیسے تھے؟ جبے, کبے, پگڑیاں. تسی فیس بک تے انہاں دے پگڑ کدی نہیں ویکھے؟ اے جڑے ٹوپیاں پاندے, پتہ نہیں آپ رواج ہے کہ نہیں. وہ دیہاتی لوگ جو گندم مندے سن, ٹوپا لگدا بھی سر تے ٹوپا کیتا ہویا. پھر ایک جناب چادر یہاں ہے, ایک چادر یہاں ہے. دور سے پتہ چلتا ہے بھائی حضرت صاحب. اور میرے نبی صحابہ میں اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے, آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد کون ہے. اس طرح بیٹھا کرتے تھے. کوئی الگ تخت پوچھ نہیں, چارپائی نہیں, تکیہ نہیں, آگے صحابہ کھڑے ہوں. ان کو تم نے کبھی نہیں دیکھا جب حضرت صاحب آ رہے ہو تو یہ کیسے کھڑے ہوتے؟ نبی پاک کے سامنے اس طرح کوئی کھڑا نہیں ہوتا, کوئی کھڑا نہیں. انہوں نے مناظرہ کیا. مناظرہ کس بات پہ تھا؟ عیسیٰ الہ ہے. کس بات پہ مناظرہ تھا؟ عیسیٰ الہ ہے. اور میرے آقا کہتے تھے نہیں, لا الہ. سورۃ آل عمران کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ اللہ لا الہ الا ہو. پھر اس کے آگے دلیل دی الحی. اس کی پہلی دلیل یہ ہے اللہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو. موضوع مناظرہ کیا تھا؟ اللہ, عیسیٰ کیا ہے؟ الہ. عیسیٰ معبود ہے. اس پر مناظرہ ہو گیا, دلائل شروع ہو گئے. انہوں نے دلیل دی, دلیل انہوں نے دی عیسیٰ ابن اللہ. کیا دلیل دی عیسائیوں نے؟ عیسائیوں کے عالم نے کیا دلیل؟ عیسیٰ ابن اللہ اس لیے الہ ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے, عبداللہ ہے. ابن اللہ نہیں ہے,
عبداللہ ہے۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں عیسیٰ دے ابے دا نا دسو۔ سوال تے بڑا ترکڑا سی، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس نے یہ سوال کر دیا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں عیسیٰ کے والد کا نام بتاؤ۔ سوال بڑا ترکڑا، اللہ نے جواب دے کے نا عیسائیاں دے دن تروڑ کے رکھ دیتے، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ دا تا صرف ابا کوئی نہیں، آدم دی تا اماں بھی کوئی نہیں۔ اگر یہ دلیل ہے کہ باپ کا نہ ہونا الہ ہونے کی دلیل ہے تو پہلے آدم نو منو، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں۔ دلائل میں وہ ہار گئے۔ پھر ادھر سے چیلنج مبیلہ ہو گیا، لاؤ اپنا بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، میدان میں نکلو، نکل کے بد دعا کریں، جھوٹوں پر رب کی لعنت، آؤ مقابلے۔ ہن عیسائی وچوں تو سمجھدے سن کہ یہ نبی سچا ہے، اس بد دعا کے لیے وہ تیار بھاگ گئے، بھاگ گئے۔ بات ہے سننے والی، واپس جا رہے ہیں نا، تو وہ جو عالم نہیں تھا ان میں عالم مناظرہ کرنے والا، اس کا ایک جاہل بھائی تھا، وہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ عالم کے گھوڑے کو لگی ٹھوکر چلتے ہوئے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو دشمن کو بد دعا دیتے۔ تو جاہل بھائی نے دیکھا نا کہ عالم بھائی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی ہے، اس نے کہا ہلاک محمد۔ اس نے بد دعا کس کو دی؟ میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت کی دعا کی۔ عالم بھائی نے گھوڑا روکا، عالم بھائی نے کہا وہ کیوں ہلاک ہوں، تو ہلاک ہوں، ہلاکت تیرے مقدر میں لکھی جائے، ان کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا اس کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہو، 60 بندوں کو لائے ہو، کہتے ہو وہ عیسیٰ کا گستاخ ہے، مریم کا گستاخ ہے، میں نے دشمن کو بد دعا دے دی ہے تو تکلیف ہو گئی ہے۔ عالم بھائی کہتا ہے تجھے میں کیا بتاؤں، جس محمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی وہ یہی ہے، یہی ہے۔ جاہل بھائی نے گھوڑا پھر مدینے کی طرف موڑا۔ ہدایت کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، ہدایت کے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں۔ جاہل بھائی نے گھوڑا موڑا، لیکن پہلے اس نے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا بھائی جان اگر وہ سچا ہے تو مناظرہ کیوں؟ اگر وہ سچا ہے تو پھر ہم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر وہ سچا ہے تو ہم اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ او سکا تم ہی پاگل ہیں، یہ جو وقت کے بادشاہ کی طرف سے لاکھوں دینار اور درہم سالانہ وظیفہ ملتا ہے، اب سمجھ آئی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ کیا بنی؟ وہ سمجھتا تھا سچا ہے، مار رکاوٹ بن گیا۔ وہ جو وظیفہ ملتا ہے بادشاہ کی طرف سے، او تیرا پیو دے سی، اس کی بات مان لیں وہ وظیفہ بند ہو جائے گا۔ جاہل بھائی نے گھوڑا موڑا، اوسا کیا بھائی جان آپ جا کے بادشاہ کے وظیفے کھائیں، میں تو محمد کے قدموں میں جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم اللہ علیہ، کب مورے لگتی؟ جب حق کیا ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ پیسہ، دولت، گدیاں، خطابتیں، نذرانے، یہ حضرت جی عزتیں، بندہ سمجھتا ہے یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر ختم اللہ کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر،
اوہو تھک تو نہیں گیا؟ ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو میں کھا کے آیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ کیا معنی ہے مہر کا؟ مہر کا کیا معنی ہے؟ مہر کا معنی یہ ہے دل کے اندر والی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر والی ہدایت دل کے اندر نہیں جا سکتی۔ مہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باہر والی چیز اندر نہ جائے اور اندر والی چیز باہر نہ جائے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے میرا نبی ساری نبیوں پر مہر ہے۔ اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا، سیل کرنا۔ جب آپ کسی چیز کو سیل کرتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر والی چیز باہر، باہر والی چیز اب اندر نہیں جائے گی۔ علماء کرام تھوڑی سی توجہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی میرے لیے دعا کر دیں۔ سارے نبیوں پر مہر کیا معنی؟ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور جن کو آپ سے پہلے مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ جو پہلے نبی بن گئے کسی کی نبوت واپس نہیں ہو، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔